السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے۔ شکریہ ناول کو پسند کرنے کے لیے۔ آج کی ایپی موسٹ رومانٹک ہے یمان شاہ اور پرنسس کی گولڈن نائٹ۔ بچے دور رہیں پڑھ کر چسکے لے کر بیڈ کمنٹ نہ کیا کریں۔ خیر، پڑھ کر ریویو دینا نہ بھولیں۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ بڑھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ کیسا یہ عشق ہے اسکلم ہبہ خان، قسط نمبر 45۔ ہائے اللہ جی، کتنا پیارا بیبی ہے۔ میرو آپی، اسے مجھے دے دو۔ میں نے اسے اپنے پاس رکھنا ہے۔ ویسے بھی میرے پیپر ختم ہو چکے ہیں۔ رانیہ چٹا چٹ بچے کے گال چومتی بولی۔ شاہ جی، اسے دیکھیں، بالکل مجھ پر گیا ہے۔ گول مٹول سا میرا پیارا بچہ، آنکھیں کھولو میری جان۔ میرل نے اپنی مسکراہٹ روکی تھی۔ رانیہ کو کچھ زیادہ ہی بچوں سے لگاؤ تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر ٹائم ارمان شاہ اور اورحان شاہ کے ساتھ گزارتی۔ اب تو ایک اور بیبی آ گیا تھا۔ بھائی، تو بھی کچھ کر لے۔ تیری بیوی میرے بچے پر قبضہ کر رہی ہے۔ ایسا نہ ہو پوری عمر دوسرے بچوں کے گال چومتی رہے۔ تھوڑا خود میں غیرت پیدا کر اور آگے تو سمجھدار ہے۔ میرے یار، اگر نہ ہوا تو بتا دے، غیرت کے کیپسول لا دوں گا۔ یمان شاہ کے کان میں سرگوشی کرتے فہد انتہائی بے باکی سے بولا، بیٹا، میری بیوی چھوٹی تھی، ورنہ تجھ سے پہلے میں نے چوکا مارنا تھا۔ میں ایک ساتھ کرکٹ ٹیم بناؤں گا۔ یمان شاہ نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ہائے ہائے، دل کے ارمان آنسوؤں میں بہہ گئے۔ فہد اپنا قہقہ روکتے تنگ کرنے والے انداز میں بولا، ہائے ہائے کرتے تو مجھے بالکل وہ لگ رہا ہے۔ آگے سمجھ جا۔ یمان شاہ بھی تیلی لگاتے بولا، بیٹا، مجھے وہ نہ سمجھ۔ یہ دیکھ، اتنا بڑا ثبوت تیرے سامنے ہے۔ فہد رانیہ کی گود میں بیبی کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ یمان شاہ نے لب بھینچ کر اپنے بے غیرت سالے کو دیکھا۔ شاہ جی، اس بیبی کا نام میں نے رکھنا ہے۔ ہاں جی میری پرنسس، تم ہی رکھنا۔ ایسے کرو، بچہ ہی تم رکھ لو۔ گڑیا اور فہد کو میں چنے خرید کر دیتا ہوں، وہ دونوں وہ بیچیں گے۔ یمان شاہ زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائے جھل بن کر بولا، جسے دیکھتے بے ساختہ میرل اور فہد کی ہنسی چھوٹی تھی، جبکہ یمان شاہ کے طنز پر رانیہ کا چہرہ پھول چکا تھا۔ اچھا میری جان، ادھر آؤ۔ میرل اسے اپنے پاس بلاتی بولی۔ رانیہ بھی بیبی کو میرل کی گود میں لیتی ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ناراض کیوں ہو رہی ہو بھابی؟ بھائی مذاق کر رہے ہیں۔ میرے بیبی کا نام اس کی مومانی جان نہیں رکھنا ہے۔ کیا نام سوچا ہے ویسے تم نے؟ میرل مسکراتے ہوئے رانیہ سے پوچھنے لگی۔ میرل نے بیبی کا نام سوچا ہے عرش فہد ملک یاہو۔ میں نے بیبی کا نام سوچا ہے عرش فہد ملک یاہو۔ کیسا رہے گا شاہ جی؟ کتنا پیارا نام ہے نا؟
رانیہ یمان شاہ کو دیکھتے کھلکھلائی تھی۔ بھابھی جی کوئی اور نام سوچیں۔ وہ جبران کے کارٹون پھر میرے بیٹے کو عرش فرش بولیں گے۔ فہد آج سے 5 سال آگے کا سوچتے بولا۔ ہاں جی یہ تو میں نے سوچا نہیں۔ رانیہ کا کھلا چہرہ پھر سے مرجھا گیا۔ پھر آریان فہد ملک یہ والا اب ڈن کریں، بہت اچھا ہے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد رانیہ دوسرا نام سوچتے بولی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ فہد نے حامی بھری تو میرل نے بھی حامی بھر لی۔ ابھی مزید رانیہ کچھ کہتی، ڈاکٹر روم میں آئی تھی۔ مسٹر فہد ملک آپ کے بیبی کو ہمیں ایکسیلیٹر سے نکالنا پڑا ماشاء اللہ سے کیونکہ ان کی دھڑکنیں نارمل ہو گئی ہیں۔ بٹ ابھی بھی آپ کو کل تک ہاسپٹل ہی ٹہلنا پڑے گا جب تک آپ کی وائف بھی تھوڑا بہتر فیل نہ کرے۔ آپریشن ہوا ہے، اگر آج ہی وہ بیڈ سے اتر کر چلنے پھرنے لگی تکلیف زیادہ ہوگی اور اسٹیچ بھی کھل سکتی ہیں، ڈاکٹر ہدایت دیتے بولی۔ تھینک یو، شکریہ ڈاکٹر۔ اٹس مائی پلیزر۔ ڈاکٹر میرل کی ڈرپس نکالتے باہر چلی گئی، جسے تھوڑی دیر پہلے ایک اور ڈرپ لگی تھی۔ مان تم رانیہ کو لے کر گھر چلے جاؤ، ماہم بھی گھر پر اکیلی ہوگی، جبران بھی نہیں ہے۔ ویسے کب تک آئے گا؟ وہ اتنے ارجنٹ میں اسلام آباد کیوں گیا ہے؟ فہد کو جبران کی یاد آئی تو پوچھنے لگا۔ یمان شاہ نے سارا واقعہ اسے سنایا، جسے سنتے فہد بھی شاکڈ ہوا تھا۔ ریحام خان کو کون نہیں جانتا تھا، سب جانتے تھے، لیکن تو نے جبران کو کیس واپس لینے کا کیوں بولا؟ ریحام نے ریکویسٹ کی تھی۔ دوسری بات، اگر اس کی بیوی شرمندہ ہے تو معافی مل سکتی ہے۔ جو چلے گئے وہ واپس نہیں آ سکتے، لیکن اس کی جو زندگی بچی ہے وہ ضرور خراب ہو جائے گی۔ اب پریشے کیا جبران پریشے کو اسے دے گا؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا جبران پریشے کو اسے دے گا، اور نہ پریشے جبران کے بغیر رہ سکتی ہے۔ بات تو ٹھیک ہے، جبران کب تک آئے گا؟ شاید رات کی فلائٹ سے یا کل کی۔ ٹھیک ہے، میں میرو کے ساتھ ہوں، تم بھابھی کو گھر لے جاؤ، آرام کر لو۔ یمان شاہ کے چہرے پر تھکن کے تاثرات دیکھتے، رہنے دے، میری بیوی اتنی آسانی سے اب تم دونوں کی جان نہیں چھوڑنے والی، تھوڑا ٹھہرنے دے، تھک جائے گی، پھر خود کہے گی شاہ جی گھر جانا ہے۔ یمان شاہ اپنی پرنسس کو دیکھتے لب دانتوں تلے دبا گیا۔ فہد کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ واقعی اس کی چھوٹی بھابھی بڑی ہی انوسینٹ تھی۔ چل میں ماہم اور پری کو بھی لے کر آتا ہوں۔ کب سے ماہم کالز کری جا رہی ہے، بہت بے چین ہے آریان کو دیکھنے کے لیے۔ یمان شاہ کہتے ساتھ
اٹھا تھا اور ماہم پری کو لینے چلا گیا۔ بابا، امی روم سے کیوں نہیں نکل رہی؟ جب سے میں اسکول سے آئی ہوں وہ روم میں بند ہے۔ سمرین شام کے وقت ریحام خان سے آ کر پوچھنے لگی، جو کہ اسٹڈی روم میں کچھ ضروری فائل ریڈ کر رہا تھا۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، رات کے کھانے کے دوران آپ مل لینا میری جان۔ ریحام خان اپنا دکھتا سر تھامے بولا۔ بابا، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے کیا؟ میں آپ کے لیے کافی بنا دوں؟ سمرین اپنے بابا کے سرخ چہرے کو دیکھتے بولی۔ نہیں بیٹا، آپ جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ ریحام خان زبردستی چہرے پر مسکان لائے بولا۔ اوکے بابا۔ سمرین بھی ہاں میں سر ہلاتی اپنے روم میں چلی گئی۔ اریبہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھی، جس کے باعث ریحام خان نے اسے اکیلا چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ اچھا فیل کر سکے، لیکن گھڑی میں ٹائم دیکھتے وہ فوراً کمرے کی طرف گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ریحام خان نے اندر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن اریبہ نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ ریحام خان کو فکر لاحق ہوئی۔ اس نے دوبارہ دروازہ کھولنے کی کوشش کی جو اندر سے لاک تھا۔ ریحام خان کا رخ اب کچن کی طرف تھا، جہاں کیبنٹ میں سے پورے گھر کے رومز کی چابیاں لیتے جلدی سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ خانم ریحام خان زیر لب بڑبڑاتا بیڈ کی طرف آیا تھا، جہاں وہ آنکھیں موندی لیٹی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی اس کا ماتھا چھوا ریحام خان کو لگا اس کا ہاتھ کسی نے جلتے ہوئے کوئلے پر رکھ دیا ہو۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ ریحام خان اپنا موبائل نکالتے ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ اتنے تیز بخار میں اریبہ اس کے ساتھ چل کر ہاسپٹل نہیں جا سکتی تھی۔ جبران شاہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے گہری سوچوں میں گم تھا۔ اس کے دماغ اور دل کی آپس میں جنگ چل رہی تھی۔ کیا اسے عریشے کو اریبہ سے ملوانا چاہیے یا نہیں؟ یہی سوچ سوچ کر کب سے اس کا دماغ سن سا پڑ گیا تھا۔ لیکن ہے تو وہ اریبہ کی ہی بیٹی۔ اگر ایک ماں اپنی اولاد سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہے، کیا اسے دور کرنا چاہیے؟ دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، نہیں۔ لیکن وہ گنہگار ہے سب کی اپنی بیٹی کی۔ دل کی گہرائیوں سے آواز آئی، انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ ایسا تو اس دنیا میں کوئی شخص نہیں جس سے کبھی خطا نہ ہوئی ہو، جو کبھی اللہ کی راہ سے نہ بھٹکا ہو۔ ماہم بھی تو بھٹک گئی تھی، میں نے بھی تو اس کا ساتھ دے کر اسے نئی زندگی دی، اسے اپنی محبت کے رنگوں میں رنگ کر دنیا کی خوبصورت عورت بنا دیا۔ ریحام خان نے بھی اس کا ساتھ دے کر کچھ غلط نہیں کیا۔ ہر مرد کو اپنی بیوی کے لیے اسٹینڈ لینا چاہیے۔
اپنی سوچوں کو جھٹکتے جبران شاہ نے ماہم کا نمبر ڈائل کر کے کال ملائی، جو دوسری بیل پر ریسیو کر لی گئی۔ السلام علیکم جبران، کیسے ہیں آپ؟ میرل خوشی سے بولی۔ وہ اس وقت شدت سے جبران شاہ کو یاد کر رہی تھی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں بیگم، تم کیسی ہو؟ اور میرے تینوں بچے کیسے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ بچے بھی ٹھیک ہیں، میں بھی ٹھیک ہوں، بس ابھی ہاسپٹل سے آئی ہوں۔ ماشاءاللہ سے میرل کا بیبی بوائے ہوا ہے، مبارک ہو۔ یہ کب؟ مجھے تو کسی نے بتایا بھی نہیں۔ یمان شاہ کو یاد کرتے جبران شاہ کے ماتھے پر تیور بنے تھے، جس نے اسے بتانا تک گوارا نہیں سمجھا۔ صبح ہوئی ہے صبح ہوا ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، بالکل فہد بھائی پر گیا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، تم کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں، بچوں کو سلا رہی ہوں۔ یمان اپنی پرنسس کو لیتے اسے کہیں لے کر گیا ہے۔ فہد، میرو ہاسپٹل میں ہے اور میں آپ کو مس کر رہی ہوں۔ میں بھی مس کر رہا ہوں، کوشش کروں گا کل پہنچ جاؤں، اور گھر کا دروازہ ٹھیک سے لاک کر کے سو جاؤ، کوئی بھی آئے نہ کھولنا، پہلے پوچھنا کون، چاہے وہ گارڈز کیوں نہ ہوں، لیکن دروازہ نہیں کھولنا، ٹھیک ہے؟ جبران سنجیدگی سے بولا، جس پر ماہم حامی بھری باتوں میں مصروف ہو گئی۔ شاہ جی، آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ اور آپ نے مجھے اتنی خوبصورت ساڑی کیوں دلائی ہے؟ اور یہ ساڑی تو مجھے پہننا بھی نہیں آتی، میں اس کو کیسے پہنوں گی؟ شاہ جی بتائیں نا، آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ آپ مجھے بتا کیوں نہیں رہے؟ رانیہ مسلسل آدھے گھنٹے کے سفر میں تقریباً یمان شاہ سے 10 بار یہ سوال پوچھ چکی تھی، اور یمان شاہ ہر بار مسکرا کر یہی کہتا کہ سرپرائز ہے، پرنسس تھوڑا سا صبر کر لو، ابھی ہم پہنچ جائیں گے۔ لیکن رانیہ کہاں صبر کرنے والی تھی، وہ تو بس اپنے شاہ جی سے جلدی سے جاننا چاہ رہی تھی کہ وہ اسے کہاں پر لے کر جا رہا ہے۔ شاہ جی، آپ بتا کیوں نہیں رہے ہیں؟ اور صرف اتنا ہی بتا دیں کہ مطلب کتنا ٹائم رہتا ہے جہاں پر آپ مجھے سرپرائز دینے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اس جگہ تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے گا، یہی بتا دیں۔ شاہ جی کی جان، شاہ جی قربان تم پہ، تھوڑا سا صبر کر لو، بس ہم 5 منٹ میں ہی پہنچنے والے ہیں۔ یمان شاہ نے اب کی بار اسے دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ران پر رکھ دیا تھا۔ اچھا جی، ہاتھ چھوڑیں میرا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ رانیہ نے گھبراتے ہوئے اپنے ہاتھ کو پیچھے کرنا چاہا، لیکن یمان شاہ ہنوز اس کے ہاتھ پر دباؤ دیے اپنی ران پر ہی رکھے رہنے دیا تھا۔ پرنسس، آج کی رات ہم دونوں کی جان ایک ہونے والی ہے، میں آپ کی روح کی گہرائیوں میں شدت سے سماؤں گا اور آپ سسکتی رہ جاؤ گی۔ شاہ جی، شاہ جی
بس کریں یہیں کہتی رہ جاؤ گی میری پرنسس، ابھی سے گھبرانے والی کیا بات ہے؟ میں بس تھوڑا سا پریکٹس ہی کروا رہا ہوں تاکہ تم مدہوش ہو سکو۔ یمان شاہ آنکھ مارتے بے باکی سے بولا، بہت شوق ہے نا بیبیز کے نام رکھنے کا، ان کے ساتھ کھیلنے کا، پھر اپنے بیبی کے ساتھ کھیلتی رہنا۔ شاہ جی چھوڑیں میرا ہاتھ، مجھے نہیں ہونا مدہوش کچھ بھی۔ رانیہ اب تقریباً رومانسی ہوتے آواز میں کہتی یمان شاہ سے کسی بھی طرح اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہ رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی ہتھیلی پسینے سے تقریباً پوری بھیگ چکی تھی، اس کے ماتھے پر بھی پسینے کی ننھی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ یمان شاہ نے مسکراتے اپنی ہنسی کنٹرول کی تھی، اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اب وہ باقی آگے کے سفر میں چپ رہے گی اور اس سے بالکل بھی نہیں پوچھے گی کہ اور کتنا ٹائم رہتا ہے شاہ جی۔ وہ مسکرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور بس یمان شاہ کے ہاتھ چھوڑنے کی دیر تھی، رانیہ اس سے اتنی دور اچھلی کہ دوبارہ سے اس کی طرف دیکھنا بھی جیسے اس نے گناہ سمجھ لیا تھا۔ یمان شاہ اس کی حرکتیں دیکھ کر اپنے چہرے پر گہری مسکراہٹ لیے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ آج کا پیپر کیسے ہوا؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد یمان شاہ اس کی طرف دیکھتے بولا، جس کی زبان تالوں کو چپک چکی تھی۔ اچھا ہوا تھا، بہت اچھا ہوا تھا، مجھ سے باتیں کرنے کے بہانے نہ ڈھونڈے۔ رانیہ اپنی ناک ٹیڑھی میڑھی کرتے بولی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی یمان شاہ کا قہقہ گاڑی میں گونجا تھا۔ قہقہ لگاتا بھی کیوں نہ، اس کی پرنسس کی حرکتیں ہی ایسی تھیں۔ رانیہ نے خفگی سے اسے دیکھا، پھیل گئے نا، اس لیے میں آپ سے زیادہ باتیں نہیں کرتی۔ اپنے آئی برو اچکاتے رانیہ ایٹیٹیوڈ سے بولی، بولتی بھی کیوں نہ، یمان شاہ اس کے اتنے لاڈ نخرے اٹھاتا تھا۔ پورا دن تو بول بول کر میرا دماغ کھاتی ہو پرنسس، اور اب کہہ رہی میں زیادہ باتیں نہیں کرتی۔ یمان شاہ اسے گھورتے بولا، اب بول کر دکھاؤ، تمہارے ان لبوں کو چوم کر بولتی نہ بند کروائی شاہ جی سے میرا نام بدل کر یمان شاہ رکھنا۔ رانیہ اس کی بات سنتے سرخ ہوئی اور لبوں کو اتنی گہری چپ لگ گئی، اس کے بعد وہ ایک لفظ نہ بولی۔ واہ پرنسس، تمہیں چپ کروانے کا طریقہ تو کافی اچھا ہے، یمان شاہ نے سوچا، اور تقریباً 2 منٹ کے بعد اس نے اپنی گاڑی ایک شاندار سے فلیٹ کے سامنے روکی تھی۔ شاہ جی، یہ خوبصورت سا گھر کس کا ہے؟ رانیہ اپنے سامنے اس خوبصورت سے گھر کو دیکھتے ہوئے دوبارہ سے یمان شاہ کے سامنے اپنی زبان کھول بیٹھی تھی۔ پرنسس، یہ گھر تمہارا ہی ہے، چلو اندر چل کر دیکھتے ہیں۔ یمان شاہ گاڑی سے اترا اور اس کی طرف کا دروازہ بھی کھولتے ہوئے اسے ہاتھوں سے تھامے فلیٹ کے اندر لایا۔ فلیٹ اندر سے یمان شاہ نے انتہائی خوبصورتی سے اپنے کچھ گارڈز کو پیسے دے کر سجایا تھا، اور اس وقت فلیٹ انتہائی خوبصورت سا منظر پیش کر رہا تھا۔
پورے فلیٹ میں صرف 2 کمرے تھے، چھوٹا سا کچن اور سامنے ہی چھوٹی سی گیلری بھی موجود تھی۔ پورے فلیٹ میں سرخ گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، جگہ جگہ پر بلونز زمین پر پڑے ہوئے تھے اور دیوار کے ایک سائڈ پر شاہ جی کی پرنسس لکھا ہوا تھا۔ رانیہ تو ڈیکوریشن کو دیکھ کر بری طرح سے اپنا منہ کھولے آنکھیں پھاڑے پورے فلیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک انتہائی خوبصورت سا منظر پیش کر رہا تھا۔ پورے فلیٹ میں ایک بھی لائٹ روشن نہیں تھی۔ پورے فلیٹ میں ہر جگہ جگہ پر کینڈلز کو جلا کر گھر کو روشن کیا گیا تھا۔ شاہ جی، یہ سب آپ نے میرے لیے کیا؟ رانیہ اپنی آنکھوں میں موٹے موٹے سے آنسو لاتے ایموشنل انداز میں یمان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ آج سے پہلے بھلا کس نے اسے اتنا اسپیشل فیل کروایا تھا سوائے یمان شاہ کے؟ آج اسے شدت سے رونا آ رہا تھا اور اپنی قسمت پر رشک بھی ہو رہا تھا۔ کس طرح سے وہ ایک عام سی بھکارن عام بستی میں رہنے والی اپنی شاہ جی کی پرنسس بن گئی تھی، جو اسے خوش رکھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا، ہر وقت کچھ نہ کچھ اسپیشل کرتا رہتا۔ رانیہ بری طرح سے روتے ہوئے یمان شاہ کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا چلی تھی۔ پرنسس، کیا ہو گیا ہے یار؟ یہ تو خوشی کا موقع ہے نا؟ آج خوشی کے موقع پر اتنے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ یقین جانو، میں نے اتنے سال تمہارا انتظار کیا ہے، تمہیں محسوس کرنے کا، تمہیں اپنی محبت کے رنگ میں رنگنے کا۔ اب مزید مجھ سے صبر نہیں ہو رہا۔ اب رو رو کر مزید میرے صبر کا امتحان مت لو۔ پرنسس چپ کر جاؤ۔ یمان شاہ اس کا سر اپنے سینے سے نکالتے ہوئے کہنے لگا، اس کے چہرے پر بہتے آنسو کو اپنے لبوں سے چنا تھا۔ نہیں شاہ جی کی پرنسس، آج تو بالکل کچھ کھانے چنا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے رانیہ کے ہاتھوں کی گرفت یمان شاہ کے شرٹ پر مضبوط ہوئی تھی۔ یمان شاہ کے بوسوں کی بوچھار وہ اپنے چہرے پر برداشت نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ یمان شاہ کی مونچھیں پوری طرح سے اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح چھپ رہی تھی، جس سے اسے گدگدی بھی ہو رہی تھی اور اس کے پیٹ میں تتلیاں اڑ رہی تھیں۔ شاہ جی، بھوک لگی ہے؟ رانیہ نے جلدی سے اسے دور کرنے کے لیے بہانہ بنایا تھا۔ یمان شاہ نے اس سے دور ہو کر گھور کر اس کی طرف دیکھا تھا، جو گھر سے نکلنے سے پہلے بھرپور پیٹ بھر کر کھانا کھا کر آئی تھی اور ابھی اس سے بچنے کے لیے بہانے بنا رہی تھی۔ نہیں شاہ جی کی پرنسس، آج تو بالکل کچھ کھانے پینے کو نہیں ملنے والا۔ اسے اپنی گود میں اٹھاتے، دونوں پیروں کو اپنے کمر کے ارد گرد باندھے رانیہ کے لبوں سے لپٹا، رومانٹک انداز میں چومتے ہوئے قدم بڑھاتے کمرے کے اندر اسے لے کر جا چکا تھا۔ اس دوران یمان شاہ نے اس کے لبوں کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آزاد ہونے نہیں دیا تھا۔ یمان شاہ کے دونوں ہاتھ اس کے کمر پر بے باکی سے سفر کر رہے تھے، تو دوسری طرف رانیہ اس کی گردن کے گرد اپنے بازو کا حصار مضبوط کیے ہوئے تھی کہ کہیں وہ گر نہ جائے۔
یمان شاہ اس کے لبوں کو اپنی مرضی سے چھوڑے اب اس کے گردن پر جھکا، اس کی گردن کی اسکن کو اپنے لبوں میں بھرتے ہوئے وہاں پر لو بائٹ بناتے اسے بھی بے چینی کی انتہا پر پہنچا گیا تھا۔ یمان شاہ دھیرے سے اس کے بیک کو اپنی مٹھیوں میں بھر کر سہلاتا تو رانیہ بری طرح سے سسکی نکلتی۔ اس کی سسکیوں کو سنتے ہوئے اسے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ آج دونوں کی ملن کی رات تھی۔ یمان شاہ اس رات کو ہمیشہ کے لیے خوبصورت اور یادگار بنانا چاہتا تھا۔ رانیہ کی پوری گردن کو سرخ کرنے کے بعد یمان شاہ نے اب اس کی گردن کی گہرائیوں کو دیکھتے ہوئے بے باکی سے اسے آنکھ ونک کی تھی اور رانیہ جو گرین کلر کی ساڑی پہنے انتہائی بولڈ لگ رہی تھی، اپنے نشیب و فریز کو چلکتے دیکھتے شرما کر یمان کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ اسے شرماتے دیکھ کر یمان کا فلیٹ میں دلکش سا قہقہ گونجا تھا۔ یمان شاہ نے اسے ایک ہی جھٹکے میں بیڈ پر دھکیلا اور ساتھ ہی اس کا ساڑی کا پلو اس کے تن سے جدا کرتے ہوئے اس کے بلاؤزر میں لپٹے نشیب و فریز کو دیکھتے یمان شاہ کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے اس کے اوپر فغن ہوا۔ شاہ جی، میری سانسیں بری طرح سے اوپر نیچے ہو رہی ہیں رانیہ معصومیت سے یمان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو یمان شاہ نے مسکرا کر اس کے گال پر شدت سے اپنے دانت گاڑے تھے کہ رانیہ کا گال سرخ ہو گیا تھا۔ شاہ جی کی پرنسس، تمہارے ساتھ اب ایسا ہی ہوگا۔ مجھے تو عنقریب خدشہ ہے کہ کہیں تمہارا دل دھڑک دھڑک کر باہر نہ آ جائے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے بغیر اس کی کچھ بھی سنے اس کے نشیب و فراز کو گھورتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے سہلانا شروع کر دیا تھا۔ یمان شاہ اس کی گردن کی گہرائیوں پر جھکے وہاں لو بائٹ بنانے میں مصروف تھا تو دوسری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑی ہی بے باکی سے اس کے دل کے مقام پر رکھے سہلاتے رانیہ کی سسکیوں کا باعث بن رہا تھا۔ رانیہ تڑپ کر ادھر سے ادھر ہو رہی تھی۔ وہ بے چینی کے انتہا پر پہنچتے ہوئے بری طرح سے اپنی ٹانگوں کو ادھر سے ادھر ہلا رہی تھی۔ یمان شاہ اس کی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لاک کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا اور اب کی بار اس کی گرین کلر کے چھوٹے سے بلاؤزر کو اس کے تن سے جدا کرتے ہوئے یمان شاہ اس کے نشیب و فراز کو اس نازک سے پردے سے بھی آزاد کیا تھا۔ ساتھ ہی اس کی دھڑکنوں کے مقام پر جھکتے یمان شاہ نے اسے شدت سے اپنے لبوں میں لیے سک کرنا شروع کیا تھا۔ شاہ جی، شاہ جی، بس کریں شاہ جی پلیز۔ رانیہ بری طرح سے سسکتے ہوئے یمان شاہ کے بالوں میں اپنے ہاتھ الجھائے اس کا سر مزید اپنے دھڑکنوں کے مقام پر جھکا رہی تھی اور لبوں پر اس کے لیے وہ شاہ جی کے گردان کرتے اسے خود سے دور رہنے کے لیے بھی کہہ رہی تھی۔ یمان شاہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے خود بیٹھا اور ساتھ اسے بھی بٹھا کر سیدھا اپنے گود میں بٹھایا تھا۔ رانیہ اس پوزیشن پر بری طرح سے سرخ پڑی تھی اور مدہوش ہوتے اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے سسکی روکنے کے لیے یمان شاہ کی گردن میں چہرہ چھپا کر اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ گئی۔ یمان شاہ اس کا رخ پیچھے کی طرف
موڑتے اس کی پیٹھ کو اپنے سینے سے لگاتا، اپنے دونوں ہاتھ اس کے دھڑکنوں کے مقام پر سیٹ کرتا، اسے سہلاتا، ساتھ ہی ساتھ اس کے سارے بالوں کو اس کے آگے کندھے پر ڈالے ہوئے اس کی بیک گردن کو اپنے لبوں میں بھر کر تقریباً کاٹنا شروع ہو گیا تھا، جیسے سالوں کی تڑپ نکال رہا ہو۔ رانیہ بری طرح سے سسکتے ہوئے یمان شاہ کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھتی اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے ناخن اس کے ہاتھوں پر رگڑ رہی تھی۔ اپنی سسکیوں کو روکنے کے لیے رانیہ بری طرح سے مجبور ہوتی بھی بے چینی کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی۔ یمان شاہ اب بس اسے مزید تڑپانے کا موقع ترک کرتے خود بیڈ سے کھڑا ہوا اور ساتھ اسے بھی کھڑا کیا تھا، خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے ٹانگوں کو اپنے کمر کے ارد گرد باندھے ہوئے یمان شاہ شدت سے اس کی روح کی گہرائیوں میں سمایا تھا۔ شاہ جی! رانیہ کی چیخ بے ساختہ تھی، وہ ابھی تیار نہیں تھی کہ یمان شاہ نے اس کو درد سے آشنا کروایا تھا۔ رانیہ بری طرح سے سسکتے ہوئے یمان شاہ کے کندھے پر اپنے دانت گاڑ گئی تھی۔ یمان شاہ اس کی کمر کو سہلاتا اسے ریلیکس کروانے کی کوشش کر رہا تھا، حالانکہ رانیہ بری طرح سے درد میں مبتلا آنسو بہاتی ابھی تک اپنے دانت اس کے کندھے پر گاڑے ہوئے تھی۔ پرنسس ریلیکس، بس تھوڑا درد ہوگا، دیکھو سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا، یمان شاہ نے اسے ریلیکس کرنے کی خاطر کہا، ایک بار بھی اپنے کندھے سے نہیں ہٹایا تھا۔ اگر وہ اسے اتنا درد دینے کا ذریعہ بناتا تو اس کی پرنسس اسے اتنا تھوڑا سا میٹھا لمس تو محسوس ہی کروا سکتی تھی۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد رانیہ کی سسکیاں کم ہوئی، ساتھ آنسو بھی تھم چکے تھے۔ یمان شاہ دھیرے دھیرے سے اس پر اپنی شدتیں لٹانا شروع کی تھی۔ رانیہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھے اپنے اچھلتے ہوئے وجود کو سنبھالنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی، بری طرح سے شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے جسم کا سارا خون صرف اور صرف اس کے چہرے پر ہی آ کر رکا ہے، کیونکہ اچھلنے کی وجہ سے بار بار اس کے دھڑکنوں کے مقام یمان شاہ کے منہ میں جا رہے تھے اور یمان شاہ نے پکڑنے کی ناکام سی کوشش کرتے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر شدت برسانے سے باز نہیں آ رہا تھا۔ آہ شاہ جی بس کریں، رانیہ سسکتی ہوئی کہہ رہی تھی، جو مسلسل آدھے گھنٹے سے اس پر اپنی شدتیں برسا رہا تھا لیکن بس ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پرنسس، اتنے ٹائم بعد میرے جوان جذبات میں طوفان آیا ہے، اتنی جلدی تو یہ تھمنے نہیں والا، اب مجھے برداشت کرو۔ یمان شاہ اسے اپنی گود میں ہی اٹھائے لے جا کر ڈریسنگ ٹیبل پر بٹھاتا اب اس پر دوبارہ سے اپنی شدتوں کو ڈھانا شروع کر گیا تھا۔ شاہ جی بس کریں، اب مجھ میں اور مزید ہمت نہیں ہے، رانیہ نے آخری بار بری طرح سے سسکتے ہوئے یمان شاہ کو روکنے کے لیے کہا تھا، جس پر یمان شاہ آخری بار اسے درد سے روشناس کروا کر بیڈ پر لاٹے اسے اپنے ساتھ لپٹائے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ پورا بیڈ سرخ گلابوں سے بھرا تھا۔ رانیہ سسکتی برہنہ حالت میں اس کے ساتھ لپٹی آنکھیں بند کرتی اپنی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرنے جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو ایک لائک کمنٹ کر کے اپنی پیار کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔